My youngest son, Shaquille, was shot 8 times. میرے سب سے چھوٹے بیٹے شکیل کو 8 بار گولی ماری گئی. میں نے سوچا کہ وہ چلا گیا ہے، وہ اب معذور ہو چکا ہے. میرے صرف 2 بیٹے تھے، ایک کو قتل کیا گیا اور ایک معذور ہوا. And those are my only 2 sons. One was murdered and one's paralyzed. I was on my way to clock in for a shift where somebody tried to take. میں اپنے کام کے لیے جا رہا تھا جہاں کسی نے میری جان لینے کی کوشش کی. گولیاں یہاں لگی میرے سینے کے بائیں طرف اور میرے پھیپھڑے پنکچر ہو گئے. میں ناف سے نیچے کچھ محسوس نہیں کر سکتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ کیوں سڑکوں پر اتنی بندوقیں ہیں. ہر گلی کے کونے میں کسی نہ کسی کے پاس بندوق ہوتی ہے. Guns are too accessible for young kids to get to them. Where are they getting them from? چھوٹے بچوں کے پاس بندوقوں تک رسائی بہت آسان ہے. وہ یہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ اور یہ بہت زیادہ ہے. یہ 16, 17, 18 سال کی عمر کے نوجوان ہیں جو بندوق اٹھائے ہوئے ہیں. So there's a lot of ways to be safe with a gun. Number one, if it's not loaded, it can't shoot. Make sense? I know the reality. I know the fact that if there is a gun accessible to a child. میں اس حقیقت کو جانتا ہوں کہ اگر کسی بچے کو بندوق تک رسائی حاصل ہے تو وہ اسے اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے جس کے لیے اس کا ارادہ نہ ہو. لیکن ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور ہم نے اپنے گھروں میں بندوق رکھنے اور اسے اپنے پاس رکھنے کا کیلکولیٹڈ خطرہ لیا ہے. بچوں کو بندوقوں سے شناسا کرنے کا طریقہ اس طرح سے ہوتا ہے جس سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ بندوق کا مقصد کیا ہے اور وہ اسے ہمیشہ محفوظ طریقے سے استعمال کریں گے. لیکن باقی دنیا میں گن وائلنس سے متعلق صورتحال کیسی ہے، خاص طور پر ترقی یافتہ اور امریکہ جیسے نسبتاً امیر ممالک میں؟ یہ جاننے کے لیے نخبت ملک نے کچھ فیکٹس اکٹھے کیے ہیں جو ہمیں اس وقت جوائن کر رہی ہیں کیپٹل ہل سے. تو نخبت، گن وائلنس میں امریکہ کہاں کھڑا ہے اور باقی دنیا کہاں؟ جی، دنیا بھر سے اگر موازنہ کیا جائے تو انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ میٹرکس اینڈ ایویلیویشن کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر میں گن وائلنس سے ہونے والی ہلاکتوں میں امریکہ کا نمبر 32واں ہے، جو کہ کینیڈا سے 8 گنا زیادہ اور برطانیہ سے 100 گنا زیادہ ہے. انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ میٹرکس اینڈ ایویلیویشن واشنگٹن یونیورسٹی آف واشنگٹن کا ایک تحقیقی ادارہ ہے جو صحت عامہ کے معاملات پر ریسرچ کرتا ہے، اور اس ادارے کی تحقیق کے مطابق آتشی اسلحے سے ہونے والی ہلاکتوں میں امریکہ کی جو شرح ہے وہ کسی بھی ترقی یافتہ یا امیر ترین ملکوں میں سب سے زیادہ ہے. اور اگر کم ترین ہلاکتوں کی بات کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سنگاپور، جنوبی کوریا، جاپان اور چین وہ ملک ہیں جہاں دنیا بھر میں گن وائلنس سے سب سے کم ہلاکتیں ہوتی ہیں. لیکن امریکہ سے بھی زیادہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں امریکہ سے بھی کہیں زیادہ گن وائلنس سے ہر سال ہلاکتیں ہوتی ہیں. ان میں ایل سیلوڈور، وینزویلا اور گوئٹمالا اور میکسیکو جیسے ملک شامل ہیں. ارم، نخبت، یقیناً ہمارے ناظرین کو یہ جاننے کا بھی اشتیاق ہوگا کہ گن وائلنس کے حوالے سے امریکہ اور پاکستان کا اگر موازنہ کریں تو کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، امریکہ میں جو گن وائلنس سے ہلاکتوں کی شرح ہے وہ جنوبی ایشیا کے کئی ملکوں سے بھی زیادہ ہے. اس سلسلے میں میرے پاس کچھ فیکٹس ہیں جو میں آپ کو بتاتی چلوں. امریکہ میں یہ شرح ہر 1 لاکھ میں سے 3.96 ہے، بنگلہ دیش میں ہر 1 لاکھ میں سے 0.78 ہے، پاکستان میں 0.77 اور بھارت میں 0.57 ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں جو گن وائلنس سے ہر سال ہلاکتیں ہوتی ہیں وہ جنوبی ایشیا کے بھی کئی ممالک سے کہیں زیادہ ہیں. ارم، تھینک یو فار بینگ ود اس نخبت.